المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے نظم کا جو آخری باب ہے، بلکہ اس نظم کی چھٹی فصل میں سے تیسرے باب کا آغاز کیا تھا، جس کا عنوان ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے اعجاز القرآن، یعنی قرآن مقدس کے اعجاز کے حوالے سے بات آ رہی ہے۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے معجزات کا مقصد اور معجزات کی انواع کے حوالے سے بات کی تھی، اور اس کے علاوہ ہم نے تفصیل سے معجزے کی تعریف پر بات کی کہ علماء نے معجزہ کی جو تعریف یا شرائط بیان کی ہیں، اس میں یہ کہا گیا کہ امر خارق للعادہ مقرون بالتحدی سالم عن المعارضہ یجریہ اللہ تعالی علی ید نبیہ شاہدا علی صدقہ، کہ معجزے کی تعریف میں یہ بات کہی گئی کہ معجزہ ایک خرق عادت معاملہ ہوتا ہے، یعنی جو عام طبعی قوانین ہیں ان کے خلاف ایک معاملہ ہوتا ہے، اور فرمایا مقرون بالتحدی، اس میں پیغمبر کی جانب سے تحدی چیلنج کا پہلو سامنے آتا ہے، یعنی ایک پیغمبر اپنی نبوت کے دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور فرمایا گیا تیسری شرط سالم عن المعارضہ، کہ معجزے کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ساحر ہی سب سے پہلے ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ تو معجزے کی تعریف میں ہی یہ بات ہے کہ یہ ویسا معاملہ ہے کہ اگر اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی بھی جائے تو مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اور فرمایا یجریہ اللہ تعالی، اسے جاری کرنے والے اللہ رب العزت ہوتے ہیں، یعنی یہ پیغمبر کی بھی اپنی مرضی پر منحصر نہیں ہوتا کہ وہ جب چاہے اس وقت معجزہ لے کر سامنے آ جائے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ معاملہ جب اللہ کی مشیت میں ہو تو تبھی ظاہر ہوتا ہے۔ اور فرمایا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، شاہدن علی صدقہ، لوگوں پر حجت تمام کرنا کہ جو یہ پیغمبر فرما رہے ہیں یہ سچ فرما رہے ہیں، اور یہ فی الحقیقت اللہ کی طرف سے ہی مبعوث کیے گئے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات بیان کی کہ یہ چار پہلو معجزے کی تعریف میں علماء نے بیان کیے ہیں۔ اب اس کسوٹی پر جب قرآن مقدس کو پرکھا جائے تو قرآن کے حوالے سے بھی ان چار شرائط کا مکمل ہونا لازمی ہے۔ پہلا امر خارق للعادہ، کہ یہ عام عادت کے خلاف معاملہ ہونا چاہیے۔ دوسرا مقرون بالتحدی، اور اس کا مقابلہ یعنی اس میں چیلنج کا پہلو سامنے ہونا چاہیے۔ تیسرا سالم عن المعارضہ، اس کا مقابلہ ممکن نہ ہو۔ اور آخری شرط کہ یہ اللہ کی جانب سے جاری کردہ معاملہ ہو۔ تو ہم نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے قرآن مقدس اور سنت کے حوالے سے ان آیات اور احادیث کو بیان کیا جس میں قرآن مقدس کا معجزہ ہونا قرآن نے خود یہ دعویٰ پیش کیا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کہ اس پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے آیات یا معجزات کیوں نازل نہیں ہوتے؟ آپ فرما دیجئے قل انما الآیات عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ یہ آیات اللہ کی جانب سے ہیں، معجزے کا نازل کرنا، معجزے کا ظاہر کرنا اللہ رب العزت کی مشیت پر منحصر ہے، اور فرمایا کہ میرا کام تو تمہیں صاف صاف طور پر آگاہ کرنا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا
اولم یکفہم، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، کہ ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جو آپ ان پر تلاوت کرتے ہیں. یعنی جو یہ معجزے کا مطالبہ ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے قرآن کے نزول کو پیش کیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ پیش کیا کہ میرا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اور یہ ہم نے صراحت کے ساتھ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ بات بھی بیان کی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے اللہ نے جن بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا انہیں ایسی آیات، ایسے معجزات عطا کیے گئے جن پر کہ لوگ ایمان لانے والے ہیں. اور فرمایا اور جو چیز مجھے عطا کی گئی وہ وحی ہے جو اللہ نے میری جانب نازل فرمائی، اور میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میری اطاعت کرنے والے سب سے زیادہ ہوں گے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی کہ گزشتہ انبیاء کی طرح مجھے بھی معجزہ عطا کیا گیا ہے، اور میرا معجزہ کیا ہے؟ میرا معجزہ قرآن ہے. اب دیکھیے جو میں نے بات بیان کی، پہلی بات جو قرآن کے حوالے سے ہمیں ثابت کرنی ہے کہ وہ ہے امر خارق للعادہ. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ خرق عادت ہے، عام طبی قوانین کے خلاف ہے. تو یہ کیسے ہے تو اس کا ہم آج کے درس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا جو خرق عادت ہونے کا معاملہ ہے، دنیا میں کتاب، اور وہ کتاب جو ایک تہذیب کو پیدا کرنے والی کتاب ہو، اس کو لکھنے کے لیے کم سے کم ایک انسان کا پڑھا لکھا اور انسان کا معلومات سے آگاہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مقدس اپنے مبدأ یعنی جہاں سے وہ جس کا آغاز ہوا ہے یعنی انسانوں کے مابین، تو اس بنیاد سے ہی قرآن مقدس معجزہ ہے، اس اعتبار سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے معلوم علوم و فنون میں کوئی مہارت نہیں رکھتے تھے. تو اس اعتبار سے آپ کی صالحیت، آپ کی سچائی، آپ کی امانت مسلم تھی. لیکن آپ کا پڑھا لکھا ہونا، آپ کا کسی کتاب کے بارے میں آگاہ ہونا، تو اس کو تاریخ بھی جھٹلاتی ہے اور اس کا انکار قرآن نے بھی کیا ہے. قرآن میں یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ یہ بات نہیں جانتے؟ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے، آپ اس بات سے یعنی کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس بات سے آپ آگاہ نہیں تھے. ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، بلکہ یہ اب قرآن کا جو نور ہے یہ ہم نے ہی نازل فرمایا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی قوم بھی بخوبی جانتی تھی کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اب ایک امی شخص سے ایسی کتاب سامنے آنا جو کتاب پوری انسانیت کا دھارا تبدیل کرنے والی کتاب تھی، جو انسانیت کا رخ تبدیل کرنے والی کتاب تھی، اور ایک تہذیب کو پیدا کرنے والی کتاب تھی، یہ فی نفس ہی ایک اس بات کی علامت ہے کہ یہ معاملہ عام انسانی معاملات کے مطابق نہیں ہے. تو پہلی بات یہ تو ایک عمومی قاعدہ ہے. اب اس کے بعد جب علماء نے تفصیل بیان کی ہے کہ ہم کیسے سمجھیں کہ قرآن مقدس کے حوالے سے خرق عادت پہلو کیا کیا ہیں، تو اس اعتبار سے ہم نے یہ فرمایا، گزشتہ درس میں یہ بات بیان کی کہ ذکر العلماء وجوہا من اعجازہ، علماء نے قرآن مقدس کے اعجاز کی جو مختلف پہلو ہیں ان پر بات کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن مقدس کس کس اعتبار سے معجزہ ہے. فرمایا کہ یہ معجزہ ہے فی اسلوب ہی، اپنے اسلوب کے اعتبار سے، اپنی بلاغت، اپنی فصاحت کے اعتبار سے. دوسرا اخبارہ عن المغیبات، یعنی غیب کی خبریں بیان کرنے کے اعتبار سے. اور تیسرا سامعین کے یعنی قرآن کو سننے والوں کے دلوں میں اثر کرنے کے اعتبار سے. اور چوتھی جو جہت بیان کی گئی ہے وہ ہے اعجاز العلمی، یعنی اپنے علم کے اعتبار سے. وہ کیا ہے اس پر میں انشاءاللہ بات کروں گا. تو سب سے پہلی بات جہاں تک قرآن کا یعنی اعجاز ہے، یعنی لغوی اعجاز، قرآن مقدس کا اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہونا، اس پر علماء نے بہت زیادہ کلام کیا ہے. اور اس کے حوالے سے جو ایک مشہور ترین کتاب ہے عبدالقاہر جرجانی رحمہ اللہ کی کتاب اعجاز القرآن، اور اسی طرح یعنی اعجاز البلاغی کے حوالے سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن مقدس اپنے
اپنی لغت کے اعتبار سے ایک معجزہ ہے. تو اس کے دو پہلو ہیں کہ قرآن اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے اور قرآن مقدس اپنے معانی کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے. وہ کیسے؟ اب دیکھیے، جو معجزے کا ادراک ہے، یعنی معجزہ کسی چیز کا سمجھ آ جانا، تو اس کے لیے اس فن میں جس اعتبار سے اللہ رب العزت معجزہ پیش کرتے ہیں تو اس فن کے ماہرین اس کا زیادہ ادراک رکھتے ہیں. دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہے میں تبدیل ہوتے ہوئے فرعون نے بھی دیکھا، ساحروں نے بھی دیکھا اور عوام نے بھی دیکھا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن مقدس میں یہ پڑھا ہے کہ جب یعنی مقابلے کا دن متعین ہوا تو یہ شرط لگائی گئی تھی، موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحیٰ، کہ مقابلہ کب ہوگا؟ یعنی لوگوں کو جمع، لوگوں کی موجودگی میں. ان کا یعنی تہوار کا دن تھا، سارے لوگ جمع ہوں گے لوگوں کی موجودگی میں. اب سب نے یہ اژدہا تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا، فرعون نے بھی دیکھا، ساحروں نے بھی دیکھا اور عوام نے بھی دیکھا. لیکن سب سے پہلے سجدے میں کون لوگ گر پڑے؟ قرآن نے خود فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، وہ لوگ ساحر جو ہیں سب سے پہلے سجدے میں گر پڑے، کیونکہ وہ ایک دم سے جان گئے کہ سحر کی حد اتنی آگے نہیں بڑھتی. وہ اس سحر کے فن کا یعنی کہ حد جاننے والے لوگ تھے. اب اس کے آگے جب معاملہ بڑھ گیا تو ان کے ایک دم سے وہ سمجھ گئے کہ یہ سحر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک خرق عادت معاملہ ہے. تو میرا جو سمجھانے کا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ معجزے کا جو سب سے واضح ادراک ہوتا ہے، جو اس معجزے کو سب سے درست طریقے پر سمجھتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس معجزے کی نوعیت جیسی ہوتی ہے اس میں مہارت رکھنے والے لوگ ہوں. سمجھ آ رہی بات؟ تو قرآن مقدس چونکہ حصی معجزہ ہے اور قرآن مقدس کے اعجاز کا جو سب سے نمایاں پہلو ہے وہ اس کی فصاحت و بلاغت ہے، تو اس اعتبار سے سب سے زیادہ جو لوگ اس کا ادراک کر پائیں گے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ عربی زبان کے ماہر لوگ ہیں، عربی زبان کے تمام اسالیب سے واقف ہونے والے لوگ ہیں. جتنی آپ کی مہارت زیادہ ہوگی اتنا یہ اعجاز آپ کے سامنے زیادہ واضح ہوتا رہے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی بات کو امام سکاکی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب المفتاح میں بیان فرمایا اعلم ان اعجاز القرآن یدرک ولا یمکن وصفه کاستقامت الوزن تدرک ولا یمکن وصفها وکل میلہ. فرماتے ہیں کہ اس بات کو بخوبی جان لیجئے کہ قرآن کا جو اعجاز ہے نا یہ محسوسات کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، یعنی آپ کو اس کو محسوس کرنا پڑے گا، اس کو وصف بیان کرنا یعنی اس کی تفصیلات بیان کرنا ممکن نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اگر میرے ہاتھ میں کوئی سیب ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ سیب اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، کیسا مزہ ہے اس کا، میں کہوں کہ بہت میٹھا ہے، تو آپ بتائیں گے کتنا میٹھا؟ میں بتاؤں گا بہت میٹھا ہے. تو کیا آپ کی سمجھ میں کوئی بات آ رہی ہے کہ کتنا میٹھا ہے؟ تو اس چیز کو یعنی اس مٹھاس کے احساس کا حقیقی یعنی تجربہ حاصل ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو سیب خود کھانا پڑے گا اور اس چیز کو خود محسوس کرنا پڑے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح کسی چیز میں جو ملا ہے یعنی اس کا نمکین ہونا کتنا نمکین ہے، یعنی تب سمجھ آئے گا جب آپ اس کو خود یعنی محسوس، یعنی یہ آپ کے لیے ایک انفارمیشن سے ہٹ کر آپ کے جذبات و احساسات کا ایک حصہ بننا چاہیے. تو فرماتے ہیں قرآن مقدس کا جو یہ اعجاز ہے اس کی مثال ویسی ہی ہے کہ اس کو محسوس کرنا پڑے گا. تو محسوس کرنے کے لیے آپ کے جیسے وہاں ٹیسٹ بڈز ٹھیک ہونے چاہیے، تو اسی طرح یہاں پر آپ کی جو مہارت ہے وہ ہونی چاہیے. آپ یعنی اس چیز کو فیل کر پائیں، تبھی جا کر آپ کو اعجاز کا اصل پہلو سمجھ آ جائے گا. اب دیکھیں، جہاں تک یہ لغوی اعجاز ہے اس کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ 3 پہلو قرآن کے اعجاز میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ القصد فی اللفظ والوفاء بالمعنی، کہ مختصر الفاظ میں اور معنی بے شمار، الفاظ بالکل مختصر اور معنی بے شمار.
دیکھیے میں نے اس سے پہلے بھی غالباً یہ بات بیان کی ہے کہ قرآن مقدس نے جب حلال و حرام کے موضوع پر بات کرنی ہے تو حلال کا تذکرہ قرآن میں تفصیل سے نہیں ملتا، ٹھیک ہے. اس کے برعکس کہا گیا قرآن میں قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، آ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں تم پر، ٹھیک ہے. اب اگر حلال کی تفصیل قرآن نے بیان کی ہوتی تو قرآن ایک بہت لمبی چوڑی کتاب ہوتی. تو قرآن نے کہا گیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الی السماء، اللہ نے زمین پر جو بھی چیزیں ہیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں. تمہارے لیے مطلب تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے استعمال کے لیے پیدا کی ہے. تو یہاں سے علماء نے یہ قاعدہ اخذ کیا کہ حلال کے حوالے سے قاعدہ کیا ہے کہ حلال میں اصل قاعدہ اباحت کا ہے جب تک کہ حرمت ثابت نہ ہو جائے. تو قرآن نے اختصار کے ساتھ حرام کی تفصیل بیان کی اور حلال کے دروازے کو کھلا چھوڑ دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح بہت سارے مقامات پر ہمیں یہ ملے گا کہ الفاظ بہت جامع ہیں لیکن معنی بہت زیادہ پوشیدہ ہیں. اسی طرح دیکھیں کتابوں، عام دنیاوی کتابوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کتاب اپنے سامع کی لیول کے حساب سے لکھی جاتی ہے. جو کتاب پی ایچ ڈی کے سطح کے لوگوں کے لیے لکھی گئی ہو وہ آپ نرسری کلاس کے بچوں کو نہیں دے سکتے. اسی طرح جو نرسری کلاس کے بچوں کے لیے لکھی گئی ہے اسے آپ کسی ماہر انسان کو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ضروریات پوری نہیں کر پائے گا. پی ایچ ڈی والی کتاب علم و فن میں چاہے شاہکار کیوں نہ ہو لیکن ایک نرسری کے بچے کے لیے اس کا کوئی مطلب، وہ ایک بے معنی کتاب ہے اس کے لیے. اس کے برعکس ایک نرسری والی کتاب کو آپ ایک کسی عالم کے ہاتھ میں تھما دیں تو وہ اس کی مقام کی توہین ہوگی. سمجھ آ رہی بات؟ لیکن قرآن مقدس کا یہ خاصہ ہے کہ یہ عام اور خاص ہر ایک کے لیے وافر سامان فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے سورہ مزمل جو ہے، سورہ مزمل ابتدائی وحی میں سے ہے، یعنی ابتدائی زمانے کی وحی میں سے ہے. تو اس ابتدائی زمانے کی وحی میں ہی یہ بات کہی گئی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن مقدس کو رات بھر یعنی آدھی رات، 2/3 رات، 1/3 رات، نصف رات تک کھڑا رہیں اور پڑھیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ایک عامی بھی اس کو لے کر اٹھتا ہے، تہجد پڑھنے والا انسان وہ بھی پڑھتا ہے، ایک عالم اٹھے گا وہ بھی پڑھے گا. اب اگر کچھ ہی آیات ہیں تو ان کے معنی آپ نے ایک بار پڑھ لیے تو اب بار بار پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، جو آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ روز تہجد کے لیے کھڑے ہو جائیں، تنہائی کا سامان اپنے لیے اختیار کریں اور قرآن کو پڑھیں، یہ کیوں؟ اسی طرح اس قرآن کو ایک عامی بھی پڑھتا ہے مجھ جیسا. اس کتاب کو امام شافعی بھی پڑھتے ہیں، امام شافعی اپنی سطح پر اس سے معنی اخذ کرتے ہیں اور مجھ جیسا عام انسان کبھی کبھار تھوڑا بہت کچھ سمجھ لیتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس اعتبار سے اس کتاب کی عجیب تاثیر ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سا مرتبہ ایک ایسا انسان جو قرآن کو سرے سے سمجھتا ہی نہیں ہے، ایک اجمی انسان قرآن کو نہیں سمجھتا ہے، کوئی عالم نہیں ہے، لیکن کبھی قرآن کی تلاوت ایسے حسن کے ساتھ ہوتی ہے کہ آنکھوں سے خود آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس اعتبار سے قرآن مقدس ایک عام انسان کے لیے یاد دہانی کا سامان فراہم کرتی، جسے تذکر کہتے ہیں، یاد دہانی. اور دوسری سطح پر جو قرآن نے کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کہ جاننے والوں سے پوچھو، کیا ہے کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. یعنی ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ رات کو کھڑے رہو، پڑھو، تمہارے تزکیہ کے لیے، طہارت کے لیے، اللہ سے تعلق کے لیے سامان فراہم کرے گا. یہاں عامی اور خاص میں کوئی فرق واضح نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف کہا گیا کہ تمہارے جو بڑے بڑے مسائل ہیں جن کی وجہ سے تمہاری قوم بھی کبھی کبھار شور و غوغا میں مبتلا ہو جاتی ہے، علماء اس کتاب پر غور کریں تو وہ وہاں سے مسائل کو اخذ کریں گے. تو میری بات جو ہے کہ قرآن مقدس کے اعجاز کا یہ بھی پہلو ہے کہ یہ کتاب ایک عالم اور ایک عامی دونوں کے لیے سامان فراہم کرتی ہے، دونوں اس سے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اپنا حظ حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تیسرا یعنی ریشنالٹی اور ایموشنز کو جمع کرنا.
یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے. یعنی قرآن مقدس دونوں پہلوؤں پر انسان کی عقل کو بھی خطاب کرتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہا گیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, یعنی عقل والوں کو دعوت دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی کہا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, یعنی یاد کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, یاد دہانی نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو ایک طرف آپ کی عقل کی طرف بلایا جا رہا ہے, کیا یہ لوگ اولم یتفکروا, کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو ایک طرف آپ کی عقل کو مخاطب بنایا جا رہا ہے, ریشنل آرگومنٹس پیش کیے جا رہے ہیں, دوسری طرف آپ کو اللہ سے تعلق کے معاملات بھی سکھائے جا رہے ہیں, یعنی آپ کی ایموشنز کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ریشنالٹی اور ایموشنز, عقل اور جذبات کو جمع کرنا, یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے اور عمومی طور پر نہیں پایا. جب آپ فلسفے کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ اس قدر خشک کتاب ہوتی ہے کہ جو انسان فلسفے کے علوم سے مانوس نہ ہو اس کے لیے 2-3 اوراق پڑھنا ناممکن بات ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے برعکس جو کوئی وہ ریشنل سوچ رکھنے والا کتاب ہو, کوئی شخص ہو, اس کو کوئی ناول آپ تھما دیں, کوئی کہانی کی کتاب تھما دیں, تو اس کے لیے وہ ایک یعنی غیر ضروری سی چیز اس کو معلوم ہوگی. اس کے برعکس قرآن مقدس کی آیات میں یہ جو عقل اور جو انسانی جذبات کا جو جمع ہونا ہے یہ بھی عام معاملہ نہیں ہے. تو یہ فی الحال بات کس اعتبار سے آئی, صرف میں بات کر رہا ہوں قرآن مقدس کے لغوی اعجاز کے مطابق, یعنی قرآن اپنی لغت میں کس کس اعتبار سے معجزہ ہے. ایک پہلا ہم نے بات بیان کی کہ کم سے کم عبارت میں معنی اس قدر بیان کرنا. تو اس کا آپ دیکھتے ہیں نا, ظہور کس اعتبار سے دیکھتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا معاملہ ہے کہ کتنی تفاسیر آج تک لکھی گئی ہیں قرآن کی؟ بہت ساری لفظ جو ہے نا یہ بہت ناکافی ہے اس تعداد کو بیان کرنے کے لیے. اتنی زبانوں میں اتنی صدیوں سے بے شمار تفسیریں لکھی گئی ہیں جن کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد کبھی کبھار, یعنی میں یہ کہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی عالم نے یہ کہا کہ قرآن میں جو تھا میں نے بیان کر دیا ہے, آج کے بعد کوئی تفسیر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اور جب آپ تفاسیر کو کھول کر دیکھیں گے آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیسے مفسرین نے قرآن مقدس کے مختلف پہلوؤں کو کھولتے ہیں, بیان کرتے ہیں, اور اس کے بعد بھی مزید معنی ظاہر ہونے کی گنجائش باقی رہتی ہے. بات سمجھ آئی؟ اور دیکھیے یہاں پر مجھے ایک بات ضمنی طور پر یاد آئی. اچھا, اس کو ہم آگے چل کر بیان کریں گے. تو یہ پہلا ہے. اس کے بعد دوسرا پہلو ہم نے کہا کہ عامی اور عالم کو ایک ساتھ مخاطب بنانا, اور تیسرا عقل اور انسان کے جذبات کو بیک وقت مخاطب بنانا, یہ قرآن مقدس کے لغوی اعجاز کا ایک بہت بڑا پہلو ہے. اس کی ایک مثال دیکھ لیجئے کہ قرآن کیسے اپنے مقام پر سب سے مناسب لفظ کا استعمال کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے جو بیوی ہے, یعنی ایک شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے, قرآن نے جب اس کا تذکرہ کیا ہے اس کے لیے امراتن کبھی استعمال ہوا ہے اور کبھی زوجتن کا لفظ استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو جہاں تک یعنی ان الفاظ کے استعمال کا تعلق ہم دیکھیں کہ یہ کہا گیا عزیز مصر کی بیوی کے حوالے سے کہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ. یہاں پر لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ امرأۃ. یہاں پر زوجۃ العزیز استعمال نہیں ہوا ہے. دوسری جگہ اللہ رب العزت اپنا احسان بیان کرتے ہیں کہ میری نشانیوں, عظمت بیان کرنا معلوم ہے, ٹھیک ہے. میری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, کہ ہم نے تمہارے لیے تم میں سے ہی بیویاں پیدا کی. تو یہاں پر کیا لفظ آیا؟ اور یہاں آگے جو آیت ہے نا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور ہم نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا تعلق قائم فرمایا. تو یہ تعریف کے پہلو میں ہو رہا ہے. دوسری جگہ کہا گیا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط, کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں کیا تھیں؟ یہ کافرہ تھیں, یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اور لوط علیہ السلام کی, ٹھیک ہے. تو دیکھیں جہاں تک لفظ زوجتن کا تعلق ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے لوجود علاقۃ المودۃ والرحمہ, جہاں پر مودت رحمت کا بیان کرنا مراد ہو. اور اس کے برعکس جہاں پر
یہ مودت اور رحمت کا تعلق نہ ہو، وہاں پر قرآن زوجتن کا لفظ استعمال نہیں کرتا. یہاں پر نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تعلق بیان کیا گیا، وہاں پر زوجت نوح زوجت لوط نہیں بیان کیا گیا. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایسی بہت ساری ہزاروں مثال ہیں جن کے سامنے علماء نے اپنے قلم توڑ دیے. ٹھیک ہے، قرآن مقدس کی بلاغت کی جو سب سے بہترین ایک مثال ہے، جس کے سامنے یعنی یوں کہیں کہ لوگ تھک ہار کر بیٹھ گئے، وہ قرآن مقدس کی آیت ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. یہ جو معاملہ ہے نا، یہ آیت، اس کے حوالے سے آپ تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں کہ اس پر کیسا کلام کیا گیا ہے. بہرحال جو میری پہلی بات تھی وہ کیا تھا کہ قرآن مقدس الفاظ کا ایسا انتخاب کرتا ہے جو اپنی معنی کے ساتھ بہت زیادہ مربوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی اور ایک مثال میں بیان کروں. پہلی جو وحی ہے قرآن مقدس کی، اس میں لفظ جو استعمال ہوئے ہیں نا، آج تک اس لفظ کی حقیقی معنویت کھلتی جا رہی ہے. مثال کے طور پر کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. جو یہ علق کا لفظ ہے نا، یہ قرآن کی پہلی وحی میں ہے. تو اس کے معنی کیا ہے؟ ہم نے انسان کو علقہ سے پیدا کیا. اگر آپ ہماری قدیم تفاسیر کو کھولیں گے تو اس کا اکثر ترجمہ یا تشریح ہوگی خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو یہ بات سامنے آ گئی. اب اس زمانے میں پروفیسر کیتھ مور، جو علم جنین یعنی ایمبریولوجی کے ماہر ہیں، انہوں نے قرآن مقدس کے جو علم جنین پر جو آیات ہیں اس پر تفصیلی کلام کیا ہے، کتاب بھی لکھی ہے، ڈیولپنگ ہیومن ہے قرآنک پرسپیکٹو کے نام سے. تو انہوں نے ان الفاظ پر غور و فکر کیا. تو فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا لفظ علقہ، پہلا تو خون کا لوتھڑا جو بیان کیا گیا. دوسرا فرماتے ہیں علقہ کسے ہم کہتے ہیں؟ علق کسی چیز کا لٹکانا کہنے کو، یعنی کوئی چیز جو لٹکی ہوئی ہو اس کو. اور فرماتے ہیں جب میں نے اس لفظ کو دیکھا اور اس کو یعنی علم جنین کے حوالے سے جدید تحقیقات جو سامنے آئی ہیں وہاں پر فٹ کرنے کی کوشش کی، تو میں نے دیکھا کہ یہ لفظ علقہ جو ہے یہ بہت سارے معنی کو جمع کرتا ہے. کیسے کیسے؟ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو یہ ابتدائی مرحلے میں جو یہ ایمبریو ہوتا ہے انسانی یعنی جسم کی جو تشکیل شروع ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں سب سے پہلا جو ایمبریو کا فرسٹ سٹیج ہوتا ہے، ایک تو یہ ماں کے رحم کے ساتھ، جیسے یہ نہیں ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں اسے اردو میں، لیچ کو کشمیری میں ہم درک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیچ جو ہے جیسے وہ انسان کے جسم کے ساتھ لٹکتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے اپنا یعنی غذا خون کی صورت میں اخذ کرتا ہے. تو یہی حالت ابتدائی مرحلے میں ایک انسانی یعنی جو جنین ہوتا ہے اس کی ایمبریو، ہیومن ایمبریو کی، اس کی بھی یہی حالت ہوتی ہے. ایک کہ وہ رحم مادر جو ایمبریونک وال ہوتا ہے اس کے ساتھ لٹک جاتا ہے ایسے ایک لیچ کی طرح، اور اپنی غذا جو ہے وہ ماں کے خون سے ہی اخذ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ خون کا جمع ہوا لوتھڑا جو ٹائپ جو معاملہ ہے وہ بھی واضح ہے. اس کے بعد انہوں نے علقہ، مضغہ، ان سبھی سٹیجز پر تفصیلی کلام کیا ہے، وہ پھر کبھی. تو پھر میری بات جو کہنے کی مراد ہے کہ اس سٹیج کے حوالے سے جو جدید تحقیق سامنے آ رہی ہے، قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ ان معنی کے مخالف نہیں جاتا، ان معنی کو اپنے اندر سماتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس اعتبار سے قرآن مقدس نے جن الفاظ کو اختیار کیا ہے وہ الفاظ بھی اپنے اختیار چناؤ کے اعتبار سے بھی معجزات ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے کہ بعض لوگوں نے خصوصاً معتزلہ میں سے نظام ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے یہ بات سامنے رکھی کہ قرآن کا معجزہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن اصل میں کتاب معجزہ نہیں ہے، کتاب معجزہ، بلکہ اللہ رب العزت نے عربوں کی اور بعد کے لوگوں کی اس کتاب کا مقابلہ کرنے سے توجہ پھیر دی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں،
کیونکہ وہ چیز بہت زیادہ طاقتور ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو مقابلے کا موقع ہی نہ دیا جائے. سمجھ آ رہی بات؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے پہلوان کو کھڑا کیا جائے, اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ کو رنگ میں ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ مقابلہ ہوئے بغیر ہی آپ کو ونر ڈکلیئر کر دیا جائے. سمجھ آ رہی بات؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے اللہ نے اصل میں توجہ عربوں کی اس چیز سے پھیر دی کہ انہوں نے اس کا مقابلہ نہیں کیا, اس لیے معجز جو اصلی ہے وہ قرآن نہیں اللہ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ عاجز کرنے والا اصل میں قرآن نہیں ہے, کون ہے؟ اللہ. تو لیکن یہ بات بالکل باطل بات ہے. ہم نے آپ کو گزشتہ درس میں بھی یہ بات بیان کی اور آپ یہ جانتے بھی ہیں کہ عربوں نے قرآن کے مقابلہ کرنے کی بالکل کوشش کی. ولید ابن مغیرہ کے حوالے سے ہم نے یہ بات بیان کی, بہت سوچ سمجھ کر اس نے یہ کہا تھا ان ھذا الا سحر یوسر. ٹھیک ہے. اسی طرح تاریخ میں یہ بات بھی کہی گئی کہ بڑے بڑے جو شعراء تھے جن میں ابو العلا, اسی طرح ابو طیب المتنبی مشہور شاعر ہے, اسی طرح ابن المکفع بڑے ادیب ہیں, تو ان سب لوگوں نے قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن بالآخر یہ ہار گئے, تھک گئے. تاریخ نے ان کتابوں کو بیان کیا ہے. امام یعنی مصطفیٰ رافعی صاحب کی جو کتاب وحی القلم ہے اس کو آپ کبھی دیکھ لیجئے, تو انہوں نے ان بعض واقعات کا تذکرہ کیا ہے. اسی طرح دیکھیے ابتدائی زمانے میں ہی جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کا فیشن شروع ہوا. فیشن مطلب کہ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے غلبہ, طاقت, قوت عطا فرمائی, تو انہیں یہ ایک مذہب, ایک سیاسی ٹول کے اعتبار سے نظر آنے لگا. اس اعتبار سے نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے. طلحہ اسدی کھڑا ہو گیا, اسی طرح مسیلمہ کذاب کھڑا ہو گیا, اسود انسی کھڑا ہو گیا, سجاح کھڑی ہو گئی. تو ان سب لوگوں نے اپنی اپنی اعتبار سے نبوت کا دعویٰ کیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ جیسے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ کوئی معجزہ پیش کرے, تو انہوں نے وحی پیش کر دی. تمہارا معجزہ, تمہاری وحی کیا ہے؟ تو ان کا باتوں کو بھی نقل کیا گیا کہ مسیلمہ کذاب سے جب یہ بات پوچھی گئی کہ تمہارا قرآن, تمہاری کتاب کیا ہے, تو اس نے پڑھنے کی کوشش کی, انا آتیناک الجماہر فصل لربک وجاہر, یعنی قرآن کی نقل اتارنا شروع کر دی. اسی طرح جو ہے سورۃ والعاصفات عصفا, ٹھیک ہے, اس کے مقابلے اس نے کوشش کی والطاحنات طحنا والعاجنات, کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی طحنا کہتے ہیں آٹا جو ہے نا, مکی کو آٹا بنانے کا جو پروسیس ہے. اسی طرح پھر آٹے سے روٹیاں سیکھنے والی, اس کو روٹیوں میں بنانے والی, اس نے یہ وہی بنائی. ٹھیک ہے. تو لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا, جو لوگ قرآن کے مقابلے میں بالکل پریشان ہو چکے تھے, عاجز ہو چکے تھے, مسیلمہ کی ان خرافات کے سامنے لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا. اور یہ روایات بیان کی گئی کہ مسیلمہ کے جو اپنے ساتھی تھے جنہوں نے مسیلمہ کے فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا, ان سے جب یہ پوچھا گیا کیا تم لوگ مسیلمہ کی وحی کو سچ مانتے ہو, تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. پھر پوچھا گیا کہ تم کیوں پھر اس کا ساتھ دیتے ہو, تو انہوں نے کہا جواب میں کہ کذاب ربیہ احب الینا من صادق مضر, یہ اس لیے ہے کیونکہ ربیہ قبیلے کا جھوٹا ہمیں مضر قبیلے کے سچے سے زیادہ محبوب ہے. یعنی وہ مسیلمہ کی وحی یا مسیلمہ کی کتاب کو دیکھ کر اس پر ایمان نہیں لائے تھے, بلکہ وہ قبائلی عصبیت کے تحت مسیلمہ کے کیمپ میں شامل ہو گئے, اور یہ کہتے بھی تھے کہ کیونکہ یہ ہمارے قبیلے کا ہے, لیکن جھوٹا ہی صحیح ہے ہمارے قبیلے کا, اس لیے ہمیں یہ مضر قبیلے کے سچے سے زیادہ محبوب ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات کہنا کہ مقابلہ نہیں ہوا, یہ بالکل غلط بات ہے. عربوں نے مقابلہ ڈٹ کر کیا, اس قدر مقابلہ کیا کہ ان کے بیٹے مارے گئے, ان کی حکومت ختم ہو گئی, بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ اس سوسائٹی کا وجود ہی پھر باقی نہیں رہا, وہ سارا تبدیل ہو کر رہ گیا. اور انہوں نے جنگیں لڑی, بدر لڑی, احد لڑا, اسی طریقے سے خندق لڑی, تو تبوک لڑا, سارے غزوات یعنی ہوئے, لیکن اس سے آسان ان کے لیے تھا کہ وہ قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آتے, ہے نا. اگر وہ لے کر آتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ خود بخود
یعنی معاذ اللہ غلط ثابت ہو جاتا. انہوں نے سب کچھ کیا لیکن یہ چیز نہیں کر پائے. اور اب دیکھیے یہ آج بھی یہ دنیا کے سامنے چیلنج موجود ہے. یہ تبھی تو نہیں تھا نا. قرآن تو آج بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کل ان اجتماعت الانس، یعنی اس زمانے میں جب انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری صلاحیت انتہا کو پہنچ چکی ہے، ہماری یعنی مدد کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آج موجود ہے، تو قرآن کا دعویٰ تو آج بھی موجود ہے کہ کل ان اجتماعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. تو انسانوں کے سامنے آج بھی یہ دعویٰ، یہ چیلنج موجود ہے، تو وہ کر کے دیکھ لے. تو ہم نے یہ بات بیان کی کہ پہلا قرآن کا جو معجزہ ہے یہ اپنی لغت کے اعتبار سے معجزہ ہے. اس کی بے شمار مثال ہے، ساری مثالیں یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. یہ میں نے صرف ایک ڈائریکشن، جہت بیان کر دی. تو اس کے بعد ریسرچ کے لیے بھی ایک بڑا موضوع ہو سکتا ہے کہ قرآن اپنی لغت کے اعتبار سے کیسے معجزہ ہے. اس کا تاریخی جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ تاریخ میں قرآن کی لغت کا مقابلہ کرنے کی کیا کیا کوششیں ہوئی ہیں. اسی طرح ان تفاسیر کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے جن تفاسیر میں قرآن کے لغوی اعجاز پر بات ہوئی ہے. تو یہ ایک پہلو ہے. دوسری بات کہی گئی کہ قرآن کے معجزہ ہونے کی جو دوسری دلیل ہے وہ ہے قرآن کا غیب کی خبریں بیان کرنا. تو یہ غیب تین اعتبار سے ہے. ایک تو غیب الماضی، یعنی ماضی کے جو واقعات ہیں ان کا تذکرہ. دوسرا ہے غیب الحاضر، آپ علیہ السلام کی زندگی مبارک کے دوران جو کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن کے بارے میں آپ کو خبر نہیں تھی لیکن قرآن نے تذکرہ بیان کر دیا. اسی طرح جو مستقبل میں کچھ واقعات پیش آنے والے تھے ان کی خبر قرآن نے خود دے دی. سمجھ آ رہی بات؟ جہاں تک پہلی کتاب یعنی غیب کی یعنی ہم کہیں گے ماضی کی پوشیدہ خبریں بیان کرنا، تو قرآن نے اس کی طرف سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 میں اشارہ فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھنے والے تھے، نہ آپ لکھنا جانتے تھے، اور اگر ایسا ہوتا تو شک کرنے والے شک میں مبتلا ہو جاتے، یعنی شک کی گنجائش پیدا ہو جاتی. لیکن آپ نے نہ کسی اہل کتاب سے پڑھا تھا اور نہ ہی آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی، نہ ہی آپ باقی اقوام کی قصے کہانیاں جاننے والے تھے. تو اس زمانے میں بھی لوگوں نے ایک اعتراض کھڑا کیا تھا کہ انہوں نے کسی ایک اجمی غلام کو بند کرا رکھا ہے، اسی سے کتاب سیکھتے ہیں. تو قرآن نے اس کا جواب خود دے دیا، اعجمی و عربی، کہ یہ کیسی بات ہے کہ کوئی اجمی انسان عربی کتاب سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی کوئی تاریخی دلیل موجود نہیں ہے. دوسری یہ کہا گیا کہ یہ تورات اور انجیل سے پلیجرزم ہے، یعنی تورات اور انجیل کے واقعات کو لے کر ایک نئی کتاب بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی تحقیق کے اصولوں پر بالکل ایک باطل دعویٰ ہے. کیوں؟ دیکھیے، ایک تو قرآن مقدس کا نیریٹو، انجیل جو جس کو ہم انجیل نہیں مانتے بلکہ بائبل جو آج موجود ہے، اس کے نیریٹو سے بہت سارے مقامات پر یکسر مختلف ہے. آپ انجیل میں یا جو بائبل ان کے پاس موجود ہے اس میں یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر آپ کو بالکل ایک علیحدہ نیریٹو مل جائے گا. اسی طرح سیدہ مریم کے ساتھ جو واقعات پیش آئے تو قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا، کس اسلوب میں بیان کیا، اور بائبل میں کس اسلوب میں موجود ہے، تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو اگر یہ ہوتا کہ آپ اٹھا کے لا رہے تھے تو ایسا ممکن نہیں تھا. دیکھیے، ایک چیز تو ثابت ہے کہ ان تینوں کتابوں کا اصل منبع و ماخذ ایک ہی تھا، اللہ کی ذات تھی. تو موضوعات ایک جیسے ہونا یہ کوئی بڑی بات، کیونکہ اللہ رب العزت انبیاء وہ ہمارے قرآن نے تو یہ بات صاف صاف بیان کی، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، ابراہیم کے سب سے زیادہ حقدار تو وہ ہیں جو ان کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرنے والے. یعنی ہم ابراہیم علیہ السلام سے بھی اپنی نسبت بیان کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بھی سب سے زیادہ حقدار ہم ہی ہیں. تو اس اعتبار سے قرآن میں ان کا تذکرہ ہونا یہ کوئی عجب نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں کہ قرآن کے نیریٹو میں اور یعنی باقی کتابوں کے نیریٹو میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اب دیکھیں، قرآن ہمیں انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے عقیدے کے بارے میں بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب لوط علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے
جو قوم لوط کے افعال تھے تو ان کو دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد یعنی بائبل میں اسی واقعے کو پڑھ لیجئے. زمین و آسمان کا فرق ہے. وہاں پر معاذ اللہ یعنی لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ دو بہنوں نے آپس میں سازش کی کہ ہمیں اپنے والد کے ذریت کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کے یعنی نسل کی حفاظت کرنی چاہیے. اسی لیے انہوں نے معاذ اللہ اپنے والد کو شراب پلا کر اتنا زیادہ مدہوش کر دیا کہ اس کے بعد اپنے والد کے ساتھ یعنی بدکاری میں مبتلا ہو گئے اور حمل ٹھہر گیا. تو کیا اس واقعے میں اور قرآن نے جو لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اس میں دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح آپ کو ملے گا یعنی بائبل میں کہ یعقوب علیہ السلام اور اللہ کے درمیان کشتی ہو رہی ہے اور وہ کشتی میں اللہ کو ہرا رہے ہیں. اب اس کے بعد وہ کیا معنی اس کے بیان کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے. میرا مطلب یہ ہے کیا قرآن اس نیریٹو کو، اس واقعے کو قبول کرے گا؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح سیدہ مریم کے حوالے سے جو جبریل علیہ السلام اور ان کا جو مکالمہ ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، زمین و آسمان کا فرق موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ بیان کرنا کہ قرآن نے تورات انجیل سے واقعات بیان کر کے اٹھا دیے ہیں تو یہ ایک بالکل باطل دعویٰ ہے. تو قرآن مقدس میں سورہ آل عمران میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا، فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو ہم نے آپ پر وحی نازل فرمائی ہے. آپ علیہ السلام تب موجود نہیں تھے جب کہ وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کے حوالے سے قرہ اندازی کر رہے تھے، اور نہ ہی آپ وہاں موجود تھے جب کہ وہ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے. یعنی وہ واقعہ آپ بیان فرما رہے ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کیا ہوا، تو اس لیے آپ کا سورس کیا ہے، کہاں سے آپ کو پتہ ہے. تو اسی طرح فرمایا سورہ ہود میں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. فرمایا گیا یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی جانب نازل فرمائی ہیں، آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، نہ آپ کی قوم جانتی تھی، نہ آپ جانتے تھے، نہ آپ کی قوم جانتی تھی قرآن کے بیان سے پہلے. تو کیا بات سامنے آئی کہ جو غیب کی خبریں ہیں ماضی سے تعلق رکھنے والی، قرآن کا وہ بیان کرنا اور اس کے بعد ایک مختلف نیریٹو کے ساتھ بیان کرنا اور عقیدے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا. ٹھیک ہے، اگر آپ انجیل کی بنیاد پر انہی واقعات سے ایک عقیدہ بنانے کی کوشش کریں، وہاں پر آپ کو معاذ اللہ انبیاء شراب پیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، وہاں پر آپ کو بدکاری کے واقعات بھی معلوم ہو جائیں گے. اسی طرح خدا کے ساتھ کشتیاں بھی نظر آ جائیں گی، خدا کا زمین پر آنا بھی دکھ جائے گا. کیا ان چیزوں کا قرآن کے عمومی یعنی عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ یہ بالکل مختلف جہت ہے. تو اس اعتبار سے ان واقعات کی تصحیح کرنا، ان واقعات کو مختلف پیرائے میں بیان کرنا، تو یہ ایک واضح ثبوت ہے. دوسرا جو فرمایا الاخبار الغیبیہ اما یقع بغیر حضرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی غیب الحاضر. اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زمانے میں کچھ واقعات پیش ہوئے لیکن آپ کی غیر موجودگی میں، آپ وہاں موجود نہیں تھے. تو ایسے واقعات قرآن میں متعدد ہیں، جیسے کہ یہ کہا گیا سورہ توبہ میں یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون. دیکھیں نفاق جو ہے نا، نفاق کو معلوم کرنا دنیا میں ناممکن ہے. کوئی انسان ظاہر میں بڑا مومن دکھ سکتا ہے لیکن اس کے اندر کے جو احوال ہیں وہ بیان کرنا کہاں ممکن ہے. اب دیکھیں قرآن نے بہت ساری آیات میں منافقین کے اندر کے احوال کو ایسا کھلا چھوڑ کر بیان کر دیا کہ دن کے اجالے میں بھی انسان پہچان سکتے تھے کہ منافقانہ خصلتیں کہاں کہاں موجود ہیں. ایک پہلو یہ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. سورہ توبہ میں ایک تاریخی واقعے کا تذکرہ ہوا.
سورہ توبہ آیت نمبر 107 کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. مسجد ضرار تعمیر ہوئی. ظاہر میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک مسجد بن رہی ہے. مسجد کو بنانے والے رسول اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ وہاں آ جائیں، آج کل کی اصطلاحات میں انوگریشن کے لیے آپ وہاں پر ہمارے ساتھ نماز ادا کیجئے. پیغمبر تو یہ بھی زبان سے بول رہے ہیں ان اردنا الا الحسنى، ہمارا ارادہ تو صرف کیا ہے؟ اچھائی کا حسنہ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معلوم نہیں تھا. انہوں نے وعدہ بھی فرمایا تھا کہ ہم غزوے سے واپس آئیں گے تو اس کے بعد ہم اس مسجد میں نماز کے لیے آئیں گے. لیکن قرآن نے فرمایا کہ جو مسجد تعمیر کی گئی ہے یہ مسجد نہیں ہے، بلکہ یہ کفر کے ساتھ ہی ایمان والوں میں پھوٹ ڈالنے اور اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے والوں کے لیے ایک پناہ گاہ تعمیر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے پھر اس مسجد کو گرا دیا گیا. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی موجودگی میں کچھ واقعات ہوئے جن کے بارے میں آپ کو خبر نہیں تھی، لیکن قرآن نے اس کی خبر دے دی. اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی تو تاریخ نے یہ بات بیان کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا طرز تعامل کیا تھا اس وقت. آپ علیہ السلام صرف ایک شوہر ہی نہیں تھے بلکہ آپ ایک امت کے پیغمبر تھے اور آپ اس وقت قاضی بھی تھے اپنی قوم کے. اسی لیے آپ نے سیدہ عائشہ کو مائکے روانہ کر دیا. آپ کا دل چاہے کتنا مطمئن تھا تو انہوں نے پھر بھی یعنی حق و انصاف کے تقاضوں کے تحت سیدہ عائشہ کو مائکے بھی روانہ کر دیا. لیکن اس کے بعد وحی نازل ہوئی اور وحی کے ذریعے سے سیدہ عائشہ کی برات ظاہر ہو گئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس اعتبار سے یہ بھی ایک پہلو ہے. تیسرا ایک پہلو ہے غیب المستقبل، یعنی مستقبل میں پیش آنے والے واقعات، جسے ہم پیشن گوئی بھی کہتے ہیں. آپ دیکھیے مکہ میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام تھے تو اس حال کو بھی قرآن نے بیان کیا. اللہ نے فرمایا کہ تمہارا یہ حال تھا تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وایدکم بنصرہ، تمہارا یہ ڈر تھا کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائے، تمہارا وجود ختم نہ ہو جائے. یعنی مکہ میں جیسے ہی ایمان ظاہر ہو گیا تو مار پیٹ اور قتل و غارت گری شروع ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، تو ایسی کمزور حالت کا تذکرہ خصوصاً آپ دیکھیے غزوہ احزاب جب ہوا، جسے غزوہ خندق بھی ہم کہتے ہیں، تو جب خندق صحابہ تعمیر کر رہے تھے، بنا رہے تھے خندق کو، تو ایسے شدید حالات تھے. روایات میں احادیث میں موجود ہے کہ ایک ایک کھجور پر ایک جماعت کا گزارا ہو رہا تھا. کھجور کھانا ممکن نہیں تھا، کھجور سے رس چوس کر ایک دوسرے کو دے رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے یعنی بطن مبارک پر پتھر باندھے ہوئے تھے. تو ایسی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک پتھر آیا. وہ واقعہ سنا ہے آپ نے کہ وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا تو صحابہ نے آپ سے مدد طلب کی. آپ نے کدال اٹھا کر ایک ضرب ماری تو زبردست یعنی چمک ظاہر ہوئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کیسر کی خزانوں کی چابیاں عطا کی، دوسرے میں فرمایا کسرا کی. ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہ ایک قوم اس حالت میں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن تحت اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنین وزلزلوا زلزالا شدیدا. حالت یہ تھی، خوف اس قدر تھا کہ مدینہ طیبہ کی جو کل آبادی تھی اس سے زیادہ لشکر آ رہا تھا. ٹھیک ہے، اور حالت یہ تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں پتھرا چکی تھی اور تمہارے جو دل تھے وہ تمہارے کلیجے منہ کو آ چکے تھے. یعنی خوف کا عالم بہت زیادہ تھا. تو اس خوف کے عالم میں کہا جا رہا ہے کیسر و کسرا کے خزانوں کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کا وعدہ قرآن نے خود کیا تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ ہی وہ ہے جنہوں نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام بقیہ ادیان پر غالب کرے چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناپسند ہو. اب دیکھیے یہ پیشن گوئی کتنے سالوں میں پوری ہو گئی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ختم ہوتے ہوتے یہ سارے پیشن گوئیاں مکمل ہو چکی تھی. کیسر بھی فتح ہو چکا تھا، کسرا بھی فتح ہو چکا تھا، اور
مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ افریقہ اور یہاں تک کہ برصغیر پاک و ہند تک پہنچ چکا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ وعدہ جو قرآن نے انتہائی خوف کی حالت میں کیا تھا، تو وہ وعدہ دنیا نے دیکھا کہ وہ کیسے سچ ہو کر رہا۔ اسی طرح اور ایک واضح مثال جو ہے سورہ روم کی ابتدائی آیات میں کہا گیا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء والله وهو العزيز الحكيم۔ تو یہ ہم جانتے ہیں کہ جس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی دعوت پیش کر رہے تھے، یہ وہ زمانہ تھا کہ پوری تہذیب پر، انسانی تہذیب پر دو بڑی قوموں کا غلبہ تھا، ایک تو رومی تھے اور دوسری طرف فارسی تھے۔ جیسے کبھی کبھار امریکہ کا آج کل معاصر زمانے میں ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف سوویت یونین کا بلاک، بڑے دو بلاک، تو اسی اعتبار سے دنیا کے دو بڑے بلاک یعنی رومیوں اور فارسیوں کی صورتیں موجود تھے اور جنگیں ہوتی رہتی تھیں، کبھی وہ غالب کبھی یہ غالب۔ تو قرآن نے کہا غلبت الروم کہ رومیوں کو مغلوب کیا گیا، یعنی فارسی غالب آ گئے۔ پرشین امپائر ناٹ اونلی ایران، خالی ایران نہیں، پرشیا کا پورا امپائر، وہ بڑی ایک جیوگرافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا فی ادنى الارض، ایک قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، لیکن قرآن پیشن گوئی کر رہا ہے کہ یہ مغلوب ہونے کے بعد پھر ایک بار رومی غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، اور یہ کہیں ایسا اندازہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یعنی 15 سال بعد 20 سال بعد، کوئی جنرل پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں جنگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جو قوم فاتح نظر آتی ہے، کچھ ہی حالت میں جنگ کا پاسہ ایسا پلٹ جاتا ہے کہ مغلوب قوم سامنے نظر آتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا سٹیٹس کو سامنے آ جاتا ہے کہ جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ ابھی ہم آج کل کے زمانے میں یہ لگتا تھا کہ یوکرین اور جو یہ رشیا کی جنگ ہے بہت جلدی نپٹ جائے گی، لیکن اب اتنی کھنچ رہی ہے کہ کوئی یعنی ختم ہونے کا معاملہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ جنگوں کا اکثر یہی حال ہوتا ہے۔ تو قرآن نے یہ جنرل کوئی پیشن گوئی نہیں کی کہ کچھ وقت کے بعد پھر رومی غالب آ جائے، بلکہ کہا گیا فی بضع سنین کہ کچھ سالوں میں، اور یہ کچھ جو ہے علماء فرماتے ہیں بضع کا لفظ 3 سے 9 تک جو عدد ہے اس پر استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا للہ الامر من قبل و من بعد، لیکن اصل قدرت جو ہے اللہ کے پاس ہی ہے، پہلے بھی بعد میں بھی، غالب کوئی بھی آ جائے اصل طاقت اللہ کے پاس ہی ہے۔ اب اور ایک پیشن گوئی کی جا رہی ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ اب ایمان والوں کی اس خوشی کا دو طریقے سے مفسرین نے بیان کیا ہے۔ ایک یہ کہ چونکہ جو فارسی ہیں وہ مشرک تھے اور اس کے برعکس رومی جو تھے اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب مشرکین کے مقابلے میں ایمان والوں کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اہل کتاب کا مشرکوں پر غالب ہونا یہ ایمان والوں کے لیے ایک خوشی کی بات تھی، اور بعض مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے تفصیل کے ساتھ کہ یہ وہی دن تھا، کوئنسائڈ ہو گیا کہ جس دن رومی غالب ہو گئے وہی دن بدر کا دن بھی تھا۔ اسی دن غزوہ بدر بھی پیش آیا اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے تاریخ ساز فتح نصیب فرمائی، اور فرمایا کہ یہ خوشی تھی بنصر اللہ، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں کر رہا ہے۔ جی بالکل، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ اسی طرح آگے آنے والے مستقبل کے لیے بھی قرآن کی کچھ پیشن گوئی ہے۔ دابۃ الارض شاید آج تو لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب دنیا دیکھے گی کہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہی سب سے زیادہ مناسب، اور اس شے کی جو بھی حقیقت ہوگی واللہ عالم، تو اس کے حوالے سے بات سامنے آ جائے گی۔ دابۃ الارض ایک قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح سورج کا، اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو یہ آ گئی دوسرا پہلو، یعنی قرآن کے اعجاز کا ایک پہلو قرآن کی لغت کے اعتبار سے، دوسرا غیب کی خبریں بیان کرنے کے اعتبار سے، اور تیسرا پہلو جو ہے جسے کہا گیا الاعجاز العلمی، یعنی جسے آپ سائنٹیفک میریکلز آف قرآن کے اعتبار سے بھی کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے؟ کشف الصلۃ بین النصوص القرآنیہ و حقائق العلم التجربی، کہ قرآن مقدس کی نصوص اور جو آپ کی
جو ایمپیریکل سائنسز ہیں، جو آپ کی جدید تحقیقات سے حقائق سامنے آئے ہیں، ان کے درمیان کیا تعلق ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ساری ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ جدید علمی تحقیق سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں تو وہ قرآن مقدس کے بیان کے عین مطابق پائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب لیکن ہمارے یہاں علماء کے اس حوالے سے مختلف اقوال رہے ہیں. بعض لوگ اس یعنی التفسیر العلمی سائنٹیفک تفسیر کے معیدین رہے ہیں، اور بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے. جن لوگوں نے اتفاق کیا ہے ان میں سب سے پہلے امام غزالی رحمہ اللہ ہے، اور بعض لوگوں نے انکار بھی کیا ہے. اقرار کرنے والوں میں سے، تائید کرنے والوں میں سے امام غزالی، امام رازی، اسی طرح امام زرکشی، امام سیوطی اور امام بیضاوی ہیں. اور معاصرین یعنی جو بعد کے والے علماء ہیں ان میں امام آلوسی، طنطاوی جوہری تو مشہور ہیں اس فن کے اعتبار سے، اسی طرح مصطفیٰ صادق رافعی وغیرہ، یہ سب اس تفسیر علمی کے قائل ہیں. اس کے برعکس یعنی ان کے جو ادلہ ہیں وہ کس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے اعجاز کا ایک نمایاں پہلو ہے. تو فرماتے ہیں جیسے سورہ انعام میں سورہ آیت نمبر 38 میں کہا گیا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں تمام چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. سورہ نحل میں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر اس کتاب کو ہر ایک چیز کے بیان کے حوالے سے نازل فرمایا ہے. اس کے بعد جو دوسرا باب آ رہا ہے نا، اس کا عنوان ہی ناظم نے قائم فرمایا ہے العلوم المستنبتہ من القرآن، وہ علوم جو قرآن سے مستنبت ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس پر تفصیل سے بات آئے گی. اور سب سے جو بڑی آیت جو اس سائنٹیفک تفسیر کی تائید میں لوگوں نے استعمال کی ہے وہ ہے سورہ فصلت کی آیت کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم اپنی نشانیاں انہیں آفاق کاسموس اور اپنے آپ انسانوں کے اپنے آپ میں ایسی آیات دکھائیں گے کہ یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے. تو اس آیت کے حوالے سے جو معیدین ہیں ان لوگوں نے اس کا استعمال کیا ہے. اب اس تفسیر علمی کے جو کچھ فوائد اہم ہیں، سب سے بڑی بات ہے ادراک وجوہ جدیدہ لإعجاز فی القرآن الکریم، کہ قرآن مقدس کے معجزہ ہونے کے نئے نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں. اسی طرح غیر جو مسلم ہیں وہ جب قرآن مقدس کے ان حقائق کو سمجھتے ہیں، دیکھیے لغوی اعجاز کو غیر عرب لوگوں کے لیے سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں وہاں پر اس باب میں عربوں کے ذریعے سے غیر عربوں پر حجت تمام کر دی گئی. جب عرب مقابلہ نہیں کر پائے تو غیر عربوں کے لیے بھی مقابلہ ممکن نہیں ہے. جب ساحر مقابلہ نہیں کر پائے موسیٰ علیہ السلام کا تو عام انسان بھی مقابلہ نہیں کر پائیں گے. یہاں پر چونکہ اس فن میں سب سے زیادہ ماہر عرب تھے، جب عرب عاجز ہو گئے اور آج بھی عاجز ہیں تو باقی لوگوں پر حجت تمام ہے. تو فرماتے ہیں لیکن وہ پہلو جس میں باقی لوگ بھی قرآن کے اعجاز کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ اعجاز العلمی اس کا ایک نمایاں پہلو ہے. تو اسی طرح جہاں تک جو اب یہ جو ہے نا قرآن کا جو سائنٹیفک اعجاز ہے، اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکچرز بھی لکھے گئے ہیں. تو دو کتابوں کا میں خصوصی طور پر تذکرہ کروں. ایک ڈاکٹر مورس بکائل کی کتاب ہے قرآن بائبل اینڈ دی ماڈرن سائنس، اس کو دیکھ لیجئے. اسی طرح جو پروفیسر کیتھ مور کی کتاب ہے قرآن ڈیولپنگ ہیومن اے قرآنک پرسپیکٹیو، تو ان چیزوں میں یہ بات سمجھ آتی ہے. اسی طرح امام طنطاوی جوہری رحمہ اللہ کی تفسیر، اس کو دیکھ لیجئے تو وہاں پر اس میں تفصیل سے بات کی گئی ہے. اب بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا جن میں ابو حیان، امام شاطبی، امین خولی اور سید قطب وغیرہ یہ لوگ ہیں. تو ان کا جو انکار کی وجہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ انکار کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تفسیر کے اپنے شرائط و قواعد ہیں. اب جب سائنس کو قرآن کی تفسیر کی بنیاد بنایا جائے، سائنس کا یہ مسئلہ ہے کہ سائنٹیفک نالج ایوالونگ ہے. سائنس جس چیز کو آج اقرار کرتا ہے کل اس کا انکار ہوتا ہے یا ایوالو ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیے سائنس کے اندر جو مادے کی تفہیم کا مسئلہ ہے، نیچر آف میٹر، وہ اتنے زیادہ یعنی تغیرات اس میں آئے ہیں کہ ایک زمانے میں یہ کہا گیا تھا کہ میٹر از انڈیویزیبل، کہ میٹر جو مادہ ہے اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. پھر کہا گیا نہیں، یہ
ایٹمز پر مشتمل ہے. تو ایٹم سب سے چھوٹا حصہ ہے. تو پھر آگے اور ارتقا ہوا تو کہا گیا کہ ایٹم بھی خود سب ایٹامک پارٹیکلز جو ہے یہ الیکٹران، پروٹون، نیوٹران وغیرہ اس پر مشتمل ہے. پھر آگے چل کر اس مادے کا جو الیکٹران وغیرہ ہے اس کے نیچر پر بات ہوئی، کیا یہ پارٹیکل ہے یا یہ ویو ہے یا یہ ڈویل نیچر ہے، اس پر بات ہو رہی. یعنی سائنس کا ایک خاصہ بھی ہے کہ سائنسی علوم میں ارتقا ہوتا رہتا ہے. اب دیکھیں کسی انسان نے اگر یہی تھیوری لے لی کہ قرآن یعنی سائنس یہ جو ہے مادہ جو ہے غیر منقسم ہے اور اس کو قرآن سے کھینچ تان کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی، اب کل قرآن نے سائنس نے اپنا بیان تبدیل کر دیا تو کیا بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کا بیان بھی شاید غلط ثابت ہو گیا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ سائنسی علوم جو ہے یہ ارتقا پذیر ہوتے رہتے ہیں تو اس اعتبار سے انہیں قرآن کی تفسیر کی بنیاد بنانا درست نہیں ہے. دوسری فرماتے ہیں کہ قرآن کا اصل مدعا و مقصد تو ہدایت کا بیان کرنا ہے اور یہ سائنسی مسائل کو بیان کرنے کے لیے فزکس کیمسٹری پڑھانے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے. تو یہ سوال ہی غلط. کبھی کبھار دیکھیے ہمارے یہاں یعنی غیروں سے متاثر ہو کر یہ لوگ سوال کھڑا کرتے ہیں. دیکھیے یہ غیر لوگ تو سائنس میں بہت ترقی کر گئے اور مسلمان آج بھی بخاری پڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک تو بغض و حسد کا مسئلہ ہے اور دوسرا یہ انتہائی ایک بلید ذہن جو ہوتا ہے یعنی جو کمزور فہم کا مالک انسان ہوتا ہے ایسی بیہودہ باتیں وہی کرتے ہیں. کیوں؟ دیکھیے قرآن نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن پڑھ کر آپ انجینئر بن جائیں گے. قرآن نے تو یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن پڑھ کر آپ نیوکلیئر سائنٹسٹ بن جائیں گے. ٹھیک ہے، قرآن کا یہ موضوع ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن کا موضوع ہدایت ہے. قرآن کا موضوع لوگوں کو درست سمت دینا ہے. اس کے بعد آپ کوئی انجینئر بن جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے تو قرآن آپ کو روکتا نہیں ہے. تو قرآن پڑھ کر آپ انجینئر نہیں بنیں گے تو سیدھی سی بات ہے. تو قرآن کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. تو یہ بات کہ مولویوں نے ایسا کر دیا کہ لوگ انجینئرنگ کو چھوڑ گئے، اس کو چھوڑ گئے، اس کو چھوڑ گئے، تو قرآن کا ایسا کوئی دعویٰ تھا ہی نہیں. قرآن تو اس کے لیے نازل ہی نہیں ہوا ہے. تو یہ بات ان لوگوں کے لیے زیادہ صادق ثابت آتی ہے جو نہ قرآن کو پڑھتے ہیں نہ سائنس کو پڑھتے ہیں، جو خالی فیس بک پر پوسٹ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، ان پر یہ سب سے زیادہ بات صادق آتی ہے. قرآن پڑھنے والے علماء انہوں نے اپنے لیے ایک کام کا انتخاب کیا ہے، وہ اس کام کو کر رہے ہیں. تو سوسائٹی کا دوسرا کوئی طبقہ جو مخلص طبقہ ہو تو وہ سائنسی علوم کو پڑھے، سماجیات کو پڑھے، اردو کو پڑھے، عربی کو پڑھے، تو کسی نے پڑھنے سے کسی کو روکا نہیں ہے. اب بخاری پڑھنے والا ہی راکٹ کو بھی بنائے تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بےہودہ اعتراضات ہے، یہ ضمنی بات آ گئی. تو اسی طرح جو معارضین کی دلیل ایک ہے، فرماتے ہیں ان التفسیر العلمی مدعۃ الی الضرر لدى اکثر الذین خاضوا فیہ من المعاصرین، کہ اس میں چونکہ جیسے میں بیان کیا کہ سائنس کا نیچر ہی ایوالونگ ہے، اسی لیے اگر آپ کوانٹم فزکس کو قرآن سے نکال رہے ہیں، اسی طرح بگ بینگ کو قرآن سے زبردستی نکال رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کل کو سائنس اپنا نظریہ تبدیل کر دے تو آپ کی وہ جو اپنی زبردستی تفسیر کی تھی تو معاذ اللہ لوگ قرآن کے حوالے سے شبہات میں یعنی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ان کا اعتراض ہے. اب اس میں بیچ میں بھی ایک طبقہ ہے، لا رفض المطلق ولا قبول المطلق، نہ ہی وہ سرے سے انکار کرتے ہیں نہ ہی آنکھ بند کر قبول کرتے ہیں، بلکہ ایک شرائط کے ساتھ. تو فرماتے ہیں کہ اس کی کچھ شرائط ہیں. ایک شرط یہ ہے اللہ تطغى تلك المباحث على المقصود الاول من القرآن وهو الہدایہ، کہ سب سے پہلا کہ اگر آپ سائنسی اعتبار سے قرآن پر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہدایت کی طلب سے آگے نہ بڑھے. مثال کے طور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مقدس نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا اور ان کے کتے کا تذکرہ کیا. ٹھیک ہے، اب قرآن نے وہاں پر کہا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان قریب یہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے چوتھا کتا تھا. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبٌ، یہ کہیں گے 7 تھے 8واں کتا تھا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. تو قرآن نے اس کو ایک غیر ضروری مسئلہ قرار دیا. وہ کتنے لوگ تھے اور 6واں یا 7واں کتا تھا، اس میں ہدایت کا کوئی پہلو نہیں ہے. ہدایت کا پہلو اس چیز میں ہے
کہ اللہ نے ان کو اس طریقے پر زندہ کر دیا کہ یہ دکھا دیا کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. اب لوگوں نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اس کتے کا رنگ کیسا تھا. قرآن تو انکار کر رہا ہے کہ تعداد میں کوئی ہدایت، اب کتے کے رنگ میں کیسی ہدایت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو عجیب سی بات ہے. تو اسی طرح کہا گیا کہ وہ وہاں پر دیکھیے ہسٹوریکل ریسرچ کا تو ایک موضوع بن سکتا ہے، کتے کا رنگ بھی کیسا تھا، ہائٹ بھی کیا تھی. اگر کوئی ہسٹری پر ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، اس کے لیے کوئی نہیں. قرآن کا یہ مدعا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا مدعا اس میں ہدایت ہے. اسی طرح اگر واضح کوئی سائنسی دلیل سامنے آ رہی ہے جس میں قرآن کا بیان بھی سامنے آ رہا ہے تو جس سے قرآن پر یقین میں اضافہ ہو جائے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کھینچ تان کر کے پوری فزکس کو قرآن سے برآمد کرنے کی کوشش کریں تو یہ فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور فرماتے ہیں اسی طرح اس میں نیت یہ ہو کہ قرآن کے عقیدے کا دفاع مقصد ہو، اسی طرح کہ ان باتوں کا تذکرہ اس لیے ہو تاکہ مسلمان اس علم کی تحصیل میں لگ جائیں. دیکھیے یہاں پر یہ اچھی بات ہے، کہا گیا کہ قرآن سے کبھی کبھار اگر ان موضوعات کو بیان کیا جائے، اس کا مدعا یہ بھی ہونا چاہیے کہ مسلمان لوگ ان علوم میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. دیکھیے قرآن نے جو آیت ایک بیان کی نا، اس میں بہت سارے علوم کو جمع کیا ہے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق ہے نا، یہ خود ایک ڈسپلن ہے نا. اسی طرح فرمایا واختلاف اللیل والنہار، رات دن کا ہیر پھیر. والفلک الذی تجری فی البحر، یہ اوشنالوجی کا جو موضوع ہے، ٹھیک ہے. وما انزل اللہ من السماء، کلائمیٹ کے حوالے سے بات. آج کلائمیٹ چینج آج دنیا کا بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ اگر دیکھیں گے اس آیت کو اوپر سے نیچے تک، اس میں بہت سارے علوم و فنون کو جمع کر دیا گیا ہے. تو پھر کہا گیا لآیات لقوم یعقلون، اس پر اپنی عقل لگاؤ، غور و فکر کرو تو ان علوم کے ذریعے بھی تم اللہ کی طرف پہنچ جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اگر بیان کیا جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور فرماتے اسی طرح اگر سائنس کے اعتبار سے کوئی تشریح بھی کی جائے تو یہ بات قطعاً نہ کہی جائے کہ اس آیت کا فقط یہی مطلب ہے، ٹھیک ہے، بالجزم نہ کہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ بھی علماء نے بہت ساری شرائط کا تذکرہ کیا ہے. اب اس کی کچھ مثالیں تو فرماتے ہیں جیسے سورۃ یونس میں کہا گیا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہ اللہ ہے جس نے سورج کو بنایا ضیاء اور قمر کو نور. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سورج کی روشنی کے لیے الگ لفظ استعمال کیا گیا ہے اور چاند کی روشنی کے لیے الگ لفظ استعمال کیا گیا. تو آج ہم یہ بات جانتے ہیں سائنسی علوم کی روشنی میں کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ اپنی ہے، اور اس کے برعکس جو چاند کی روشنی ہے وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے. وہ چاند خود نہیں چمک رہا ہے، چاند کا اپنا نہیں ہے، بلکہ وہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس اعتبار سے یہ بات سامنے آئی. اسی طرح بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، لوگوں نے انکار کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے. تو اللہ نے یہ بات فرمائی کہ تمہارا زندہ کرنا تو چھوٹی سی بات ہے، تمہاری انگلیوں کے پور تک ہم دوبارہ ویسے ہی بنائیں گے جیسے پہلے بنائے تھے. تو یہ بات آج ہم جانتے ہیں کہ یہاں زور دے کر کیوں کہا گیا. آج کل کی پوری دنیا اسی پر کھڑی ہوئی ہے، ہمارے فنگر پرنٹس پہ ہے نا. آپ کا جو آدھار کارڈ بنتا ہے، بائیو میٹرک اٹینڈنس ہوتی ہے، یہ تبھی ممکن ہے جب ہر ایک انسان کا یہ پرنٹ مختلف ہے نا. اگر یہ ایک جیسا ہوتا تب تو یہ کوئی بڑی بات. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری انگلیوں کے پور تک دوبارہ تمہارے فنگر پرنٹ، تمہاری بائیو میٹرک وہاں بھی لگوائیں گے. اس پر ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی خصوصیت ہے، تمہاری انگلیوں کے پوروں کو ہم پھر سے نئے سرے سے تعمیر کر دیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس پر بھی ایک سائنٹسٹ کی تحقیق ہے، غالباً پروفیسر تیجا شان یا ایسا کچھ نام ہے، مجھے پکا ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، جنہوں نے قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر ایمان قبول کیا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو قرآن میں علم جنین کے مراحل ہے، نطفہ، علقہ، مضغہ، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو اس پر میں نے بیان کیا کہ پروفیسر کیتھ مور نے مستقل کتاب ہی لکھی ہے، ڈیولپنگ ہیومن اے قرآنک پرسپیکٹو. تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہوا
قرآن کا سائنسی اعجاز، اور آخری جو پہلو جس پر ہم اختتام کریں گے وہ ہے الاعجاز التشریعی، قرآن کی لیجسلیشن کا اعجاز۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں کتنے سارے ملکوں میں ایک جیسے مسائل پائے جاتے ہیں۔ ڈرگ ایڈکشن پوری دنیا کا مسئلہ ہے، یہ کسی خاص قوم کا مسئلہ۔ اسی طرح جنسی زیادتیاں، ریپ کلچر، یہ آج پوری دنیا میں عام ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے ملکوں کے تہذیب یافتہ جو خود کو قومیں کہتی ہیں، ان کے اپنے اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ میں وہاں پر یعنی سینکڑوں میں جنسی زیادتیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح منشیات کا کاروبار، یہ دنیا میں تہذیب کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے، انسانی تہذیب کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے یہ سامنے۔ اسی طرح کوئی عادلانہ اکانومک سسٹم، کیونکہ پوری دنیا کا نظام سود پر کھڑا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی منصفانہ دولت کی تقسیم کا کوئی ایسا نظام قائم ہو جائے جہاں پر کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں دولت جمع نہ ہو، تو یہ بڑے بڑے مسائل ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں گے نا، قرآن مقدس کی تشریح کا عجیب ایک پہلو ہے، یہ ایک فرد سے شروع ہوتا ہے، انڈیویجول سے، اور ایک سوسائٹی پر جا کر رکتا ہے۔ ایک فرد کی تعمیر کے لیے جو تربیت چاہیے، تشریح چاہیے، اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ ایک گھر کی تعمیر کے لیے جو بات چاہیے، فیملی سسٹم جو آج دنیا کا ہے ختم ہے۔ آج دنیا اولڈ ایج ہومز کی طرف، بلکہ اولڈ ایج ہومز تو ہمارے زمانے کی ایک ریئلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پھینک رہے ہیں یعنی ان گھروں میں۔ تو قرآن نے ایک طرف انسان کی تعمیر کی، صالح عقیدے، عبادت اور اخلاق کی بنیاد پر، یہ ساری موضوع ہیں قرآن کے کہ نہیں۔ اسی طرح اس کے بعد اسرہ، فیملی، بچوں اور والدین کے درمیان اللہ نے اس درمیان کا تعلق بیان کیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کتنی جگہ اس کو دہرایا گیا۔ اسی طرح شوہر اور بیوی، بچوں اور یعنی والدین کے درمیان کا جو یہ تعلق ہے، ان سب چیزوں پر قرآن بات کر رہا ہے۔ یعنی ایک تو فرد کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد ایک اسرہ، ایک فیملی کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد جنگ اور صلح کے قوانین۔ یہ دیکھیں یہ الگ الگ موضوعات ہی ہیں، ایک کتاب اتنی چیزوں پر بات کر رہی ہے۔ ایک طرف سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد فیملی سسٹم کی بات ہو رہی ہے، آپ کی سوشالوجی پر بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کے فیملی سسٹم پر بات ہو رہی ہے، پولیٹکس پر بات ہو رہی ہے، اسی طرح جو قوانین ہیں، جنگ کے قانون، صلح کے قوانین، یہ سب بیان ہو رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو دیکھیں قرآن نے کیسے ان مسائل کو حل کیا۔ ڈرگ ایڈکشن کا معاملہ آج مثال کے طور پر دنیا میں ہے، تو ڈرگ ڈی ایڈکشن پر ابھی حکومتوں کے بجٹ بن رہے ہیں کہ ہم اس پر اتنا پیسہ خرچ کریں گے، لوگوں کو منشیات سے روکیں گے، بین لگائیں گے۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے تاریخ میں کہ جہاں جہاں بین لگی شراب پر یا منشیات پر، تو بین کے زمانے میں زیادہ اس چیز کا کاروبار ہو گیا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ قوم تھی جو قوم شراب پینے کو فخر سمجھتی تھی، یعنی ایسا سمجھ لیجئے جیسے ہمارے یہاں قہوہ دیا جاتا ہے، وہ قہوے کی مانند ہی شراب کا استعمال کرتے تھے، فخریہ شراب کا استعمال کرتے تھے۔ تو اس قوم سے شراب کو چھڑوانا، اور تاریخ نے وہ دن بھی بیان کیے کہ جب لوگوں کے منہ میں شراب تھی، لیکن قرآن نے حرمت کا تذکرہ کیا تو لوگوں نے شراب منہ سے باہر نکال کے پھینک دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے نا۔ عرب جو کہ شراب خوری کا گہوارہ تھا، آج ہمارے اس زمانے تک، جب کہ اب انہیں واپس اس راستے پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج تک شراب کو ایک غلیظ چیز سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ یعنی پچھلی 14 صدیوں سے شراب خور ایک قوم شراب کو ایک غلیظ چیز سمجھتی ہے اور اس سے اجتناب کرتی ہے، تو یہ کوئی چھوٹا مسئلہ تو نہیں تھا۔ اسی طرح زناکاری کے اتنی صورتیں تھیں کہ علماء نے لکھی ہیں کہ کیسے کیسے صورتیں ہوتی تھیں۔ آج کل کے زمانے میں بھی بہت سارے ویسی چیزیں ہیں، لیکن اس کے بعد یہی قوم پاک دامنی، عزت عصمت کی محافظ قوم بنی کہ نہیں بنی؟ تو اس اعتبار سے قرآن نے جو
منہج تربیت کا اختیار کیا وہ یہ ہے کہ پہلے فرد پر فوکس کیا گیا، فرد کے اندر یعنی ظاہر و باطن کی صفائی کا معاملہ، اسی طرح توحید کے عقیدے کے ساتھ مسلمانوں کی پوری زندگی کو جوڑ دیا گیا. اسی طرح بناء الاسرہ یعنی فیملی سسٹم پر بات ہوئی، بر الوالدین والدین کے ساتھ تعلق پر بات ہوئی، بناء المجتمع آپ کی سوشل سٹرکچرز انسٹیٹیوشنز کیسے قائم ہو جائیں. دنیا تو آج ڈیموکریسی وغیرہ کا بڑا چرچا ہے، تو مشورہ شورا کا جو نظام ہے، حالانکہ ڈیموکریسی میں بہت سارے اپنے نقص ہیں، عیوب ہیں، تو قرآن نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ یہاں پر پیغمبر جن کی تائید وحی کے ذریعے سے ہوتی تھی تو ان کو بھی یہ کہا گیا کہ اپنی امت کی تربیت کے لیے آپ صحابہ سے مشورہ کیا کیجیے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح عدل و انصاف کے تقاضوں کو قرآن نے بیان کیا، اور سب سے بڑی جس کو ہم کہتے بھی ہیں کلیات الخمس یعنی مقاصد الشریعہ، انسان کے نفس، دین، انسان کی عزت، مال اور عقل کی حفاظت کے حوالے سے جو کلام قرآن نے کیا ہے، اور جو ایک تہذیب قرآن نے تعمیر کر کے دی ہے وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. یہ بالکل روز روشن کی طرح دنیا نے اس سارے مسئلے کو دیکھا ہے، پھر چاہے وہ انکار کتنا ہی کر لے لیکن آفتاب کے ظہور کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو قرآن اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ ایک بالکل ان پڑھ اور اجڑ قوم تہذیب کا وہ دھارا لوگوں کے سامنے لے کر آئی جس کی نظیر آج تک دنیا پیش نہیں کر پا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی جذباتی دعویٰ نہیں ہے، اس کو علم و تحقیق کے اصولوں پر پرکھا جائے تو یہ بات سامنے آئی. تو کسی شاعر نے یہ بات خوب کہی کہ تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ بالکل تہذیب سے ناآشنا لوگ تھے انہوں نے دنیا کے سامنے فقط قرآن کی بنیاد پر ایک نئی تہذیب کھڑا کر کے دی اور دنیا کو چلایا. مسلمانوں کا دنیا کے معاملات سے علیحدہ ہو جانا یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، ابھی ایک صدی بھی مکمل طور پر پوری نہیں ہوئی ہے کہ جب اسلام ایک زندہ قوت کے طور پر انسانوں کی رہنمائی کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ قرآن کے اعجاز کے مختلف پہلو ہیں، اور اس میں اب خالی ایک موضوع بچ جاتا ہے، وہ ہے قدر المعجز من القرآن کہ قرآن کا کتنا حصہ معجزہ ہے. کیا پورا قرآن بطور معجزہ ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے؟ تو اس پر اور آنے والے 2 ابواب پر انشاءاللہ آنے والے درس میں بات کریں گے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.